اسلام دین اعتدال ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اعتدال و میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ عقیدے ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و آداب، اسلامی تعلیمات ہر پہلو سے اعتدال اور توسط پر ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کا تفسیری ترجمہ ہے، اور بات یوں ہی ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم نے تمہیں سب سے افضل اور سب سے زیادہ اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہیں۔ لیکن آج اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعتدال والی امت میں اب اعتدال ختم ہونے کے قریب ہے۔ نہ عبادات کے اندر ہمیں اعتدال نظر آتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں توازن ہے، نہ مال کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی ہے، نہ ہی کھانے پینے میں توسط ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھنا افراط یعنی ایکسیسونیس اور زیادتی ہے، اور اس سے کمی کرنا تفریط اور کوتاہی ہے، جبکہ اسی حد میں رہنا اعتدال اور میانہ روی ہے۔ کسی شے کی حد کیا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ اعتدال اختیار کرنے اور شریعت پر عمل کرنے سے رب تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی بھی، جبکہ میانہ روی چھوڑنے اور شریعت کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانے سے مالک بھی ناراض ہوتا ہے اور ناکامی بھی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر لگائی، پھر اپنا دست مبارک اس پر رکھ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی مثال ہے، یعنی یہ لکیر بالکل سیدھی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین اسلام کے عقائد اور اعمال بھی اعتدال والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں مڑنے والی کچھ لکیریں لگائیں اور ان کے بارے میں فرمایا وَهَٰذِهِ سُبُلٌ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، یعنی یہ دوسرے راستوں یعنی گمراہ فرقوں کی مثال ہے، ان میں ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اے محبوب فرما دیجئے بلا شبہ یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، تو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ اعمال میں اعتدال کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اعمال میں اعتدال یہ ہے کہ ہر عمل کو اس کے درجہ میں رکھا جائے، فرض کو فرض سمجھ کر نہایت پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، اسی طرح حرام کو حرام سمجھ کر ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ باقی جو معاملات ہیں ان کے درجے میں ان کو رکھتے ہوئے ان کی حیثیت کے مطابق عمل یا اجتناب کیا جائے۔ اگر نفل کو فرض سے زیادہ اہمیت دی جائے یا خلاف اولیٰ کو حرام کا درجہ دیا جائے تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث قدسی کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ میرے بندے کا فرض ادا کرنا اور حرام سے بچنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ دور حاضر میں اعمال سے متعلق بھی بہت زیادہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو فرائض میں تو غفلت برتتے ہیں لیکن مستحبات اور نوافل کے پابند نظر آتے ہیں۔ مثلا محفلوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں لیکن نماز سے سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں، دنیاوی علوم میں کوشش کرتے ہیں مگر دینی فرض علوم سے بالکل ناشنا رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے، لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر والدین کے حق سے بالکل غافل ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو سیاست، کھیل اور سوشل میڈیا کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں مگر نماز کے لیے فرصت نہیں۔ دین ہمیں محبت اور نفرت میں بھی اعتدال سکھاتا ہے، یعنی محبت و عقیدت اور نفرت و بغض میں بھی اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے۔
نہ تو محبت میں کوئی ایسا کام کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نہ ہی نفرت میں ایسی حرکت کرے جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً روایت کیا، یعنی اپنے محبوب سے تھوڑی محبت کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہیں اس سے نفرت ہو جائے، اور اپنے مبغوض یعنی جس سے تم بغض رکھتے ہو اس سے تھوڑی نفرت کرو، ممکن ہے کہ وہ کسی دن تمہارا محبوب بن جائے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1997 ہے۔ انسان کی کیفیات اور وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آج جس سے محبت ہے ضروری نہیں کہ اس سے ہمیشہ محبت ہی رہے گی، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں صورتحال بدل جائے اور وہی محبوب دشمن بن جائے۔ اگر حد سے زیادہ محبت تھی تو کل کو شرمندگی بھی ہوگی اور اس سے نقصان بھی۔ اسی طرح اگر آج کسی سے نفرت اور انبن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو ضروری نہیں ہمیشہ نفرت ہی رہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہی دشمن محبوب ہو جائے۔ اگر حد سے زیادہ نفرت تھی تو کل کو اس سے حیا بھی آئے گی اور پشیمانی بھی ہوگی۔ اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیتا ہے، جبکہ بخل اور اسراف سے منع فرماتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا فائدہ ہو وسعت کے باوجود وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، جسے ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ نہ دینا، صلہ رحمی نہ کرنا، ضروریات میں خرچ کرنے سے کترانا کہ مال کم ہو جائے گا۔ اور جہاں خرچ کرنا ممنوع ہو یا ضرورت نہ ہو یا خرچ کرنے کا مقصد اچھا نہ ہو، وہاں خرچ کرنا اسراف ہے، جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا ہے اور فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا، اور یہ بھی کہ خرچ کہاں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 67، ترجمہ ہے یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوس بنتے ہیں، اور ان کا شعار ان دونوں یعنی بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی ہوتا ہے۔ ہماری معاشی مشکلات کی ایک بڑی وجہ خرچ کرنے میں اسراف اور بے اعتدالی ہے۔ گناہ کے کاموں مثلا گانے باجوں، کھیل کود، عیاشیوں اور علل تللوں میں جتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور یہ سب فضول خرچی ہے۔ اسی طرح اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، اپنی دولت کا دکھاوا کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ سب بے جا ہے، اور قیامت کے دن اس کا جواب نہیں بن پائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں بے تحاشا جو ہے وہ مال خرچ کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر ہم خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کریں تو بہت سی معاشی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما عال من اقتصد، یعنی جو میانہ روی کی عادت بنا لے وہ کبھی افلاس کا شکار نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی دیوالیہ یا فقیر نہیں ہوتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 4259 ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مرفوعاً ہے، یعنی جو میانہ روی سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔ جو عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے عزت و بلندی عطا کرتا ہے، اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ حکومتی اخراجات میں بے اعتدالی کا یہ حال ہے کہ ہمارے حکمران قومی خزانے کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے مال مفت دل بے رحم والی صورتحال ہے۔ اس بے اعتدالی کا انجام بہت خطرناک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے جسے ذمہ داری سپرد کی پھر اس نے سوئی کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز ہم سے چھپائی، یعنی معمولی کرپشن کی، تو یہ خیانت ہوگی جو وہ قیامت کے دن لائے گا، یعنی اس کا حساب دے گا۔ ایک انصاری صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے ذمہ داری واپس لے لیجئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا آپ اس طرح فرما رہے ہیں، یعنی بددیانتی پر سزا کی ایسی سخت وعید سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اب بھی یہی کہتا ہوں، ہم نے تم میں سے جس شخص کو کوئی عہدہ سپرد کیا اسے چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے، یعنی اور کوئی بددیانتی نہ کرے، پھر اسے جو دے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے منع کیا جائے اس سے باز رہے۔ یعنی اگر یہ منظور ہے تو ذمہ داری لے، نہیں نبھا سکتا تو نہ لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1833 ہے۔